آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اتفاق کہیے کہ جنرل مسلمانوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و تلاوت قرآن مقدس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہی فرض ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ کی ہمیشہ عادت ہے بیچ میں سے اٹھ کے پیچھے جانے کی، بیٹھ جایا کریں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ یہ ننھے بچے بھی علم حاصل کرنے کے لیے ہفتہ واری اجتماع میں آتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان بچوں کی اٹھک بیٹھک کی وجہ سے گفتگو میں خلل ہوتا ہے اور سننے سنانے والوں کو یکسوئی کے ساتھ سننا سنانا نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی پیار سے اور کبھی بچوں پر غصہ کر کے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان بچوں کو روکا جائے، بلکہ میں تو گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو بھی اجتماع میں لے کر کے آیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں سے ہی کوئی بچہ ایسا نکل آئے جو دین کا داعی بن جائے۔ تو مجھے خوشی ہے یہ بچہ ماشاءاللہ آگے آ کر، بڑے بڑے پیچھے بیٹھیں، یہ آگے آ کر ماشاءاللہ خیر۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو لوگوں نے یہ تصور کیا کہ نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، عمرہ کے مسائل، روزے کے مسائل، تلاوت قرآن مقدس یہی سیکھنا بس ضروری ہے۔ لیکن جب اس حدیث کے متعلق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی تشریح اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر کتنے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے، جب اس کے بارے میں دیکھا گیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں یہ بات بھی آئی کہ فرائض قلبیہ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ فرائض قلبیہ یعنی دل سے متعلق کہ دل بگڑتا کیسے ہے اور دل بنتا کیسے ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر دل میں ریا کی نیت ہے تو آپ کی نماز گئی۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی عبادت کو برباد کر دیتی ہیں اور آپ کو ہلاک کر دیتی ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اس کی تشریح فرمائی ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اور آپ نے فرمایا کہ اخلاص کے بارے میں، توکل کے بارے میں، ریا کے بارے میں، تکبر کے بارے میں، حسد کے بارے میں، یعنی جن چیزوں سے رب نے بچنے کا حکم دیا جو قلب کی بیماری کا سبب ہیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جس کا تعلق قلب سے ہے، اس کا علم بھی حاصل کرنا فرض ہے۔ اب اسی میں سے آج ایک چیز کا میں تذکرہ کروں گا، ہلاک کرنے والی وہ چیز، لیکن کتنی خطرناک ہے وہ چیز۔ اگر اس چیز کو اور اس گناہ کو امت مسلمہ کے اندر تلاش کیا جائے، حالانکہ تلاش کرنے کا حق تو نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اندر اس بارے میں اس جرم کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو اللہ ماشاءاللہ تقریباً لوگ اس بیماری کے اندر گرفتار آپ کو نظر آئیں گے۔
قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ پہلا جرم جو اس سے سرزد ہوا، اسی جرم کی آج مذمت آپ کے سامنے اور اس کی تباہ کاریاں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ جب سب سے سجدے کا حکم دیا گیا، سب کو سجدے کا حکم دیا گیا، تو سب فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نہیں گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو ابلیس منکر ہوا اور غرور کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ اب غرور کسے کہتے ہیں؟ اس سے بھی میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں کہ ابلیس نے جو غرور کیا تھا، جو تکبر کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، عبادت بچا نہ سکا، سجدے بچا نہ سکا، علم بچا نہ سکا۔ اس کے پاس سجدے کی کثرت تھی، اس کے پاس علم کی کثرت تھی، یہ ساری چیزیں اس کے پاس تھیں، لیکن تکبر اس کو لے ڈوبا۔ اب تکبر کسے کہتے ہیں؟ اسے بھی قرآن کی روشنی میں آپ سمجھ لیں، جو شیطان نے کیا تھا، اور منع کر کے شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے میں بہتر ہوں، کہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ یہ پہلا جرم تھا جو ابلیس کا، جس نے قیامت تک اس کے گلے کے اندر لعنت کا توق ڈال دیا۔ تو تکبر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے۔ اب میں سب سے پہلے تکبر کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ تکبر کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ راندہ بارگاہ الہی ہوا اور کافروں میں سے ہو گیا، جیسا کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا۔ اب تکبر کا معنی سمجھو تو صحیح مسلم شریف کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکبر کی جو ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے، غرور کی ڈیفینیشن جو بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حق کی مخالفت کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی مخالفت کرے اور لوگوں کو حقیر جانے، ارے کیا ہے کچھ بھی نہیں، لوگوں کو حقیر جانے، علم کے اعتبار سے کہ میرے پاس اس سے زیادہ علم ہے، پرسنالٹی کے اعتبار سے میں اس سے زیادہ ہینڈسم ہوں، دولت کے اعتبار سے کہ میرے پاس دولت ہے اس کے پاس غریبی ہے، فن کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ میں بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ تکبر کی طرف کون سی چیزیں لے جاتی ہیں جس کی بنیاد پر انسان کو تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی آپ یاد رکھیں، اس کو میں آگے مینشن کروں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کی مخالفت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی مخالفت کرنا۔ رب فرماتے ہیں سجدہ کرو، تو آدمی اگر یہ سوچے کہ اب میرے پاس تو سب کچھ ہے، سجدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے سرمایہ دار کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے، مسجد میں جا کر نماز وہ پڑھے جو غریب ہو، صف اول میں جا کر تسبیح و تحلیل وہ کرے جو غریب ہو، مسجد میں بیان سننے کے لیے وہ جائے جو غریب ہو۔ ہمارے لیے تو آپ ایئر کنڈیشن ہال کے اندر پروگرام رکھیں تو ہم آئیں گے، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔
اور امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تکبر کی ڈیفینیشن یہ بیان فرمائی کہ تکبر یہ ہے کہ انسان خود کو دوسرے سے بہتر سمجھے، دوسرے سے بہتر سمجھے۔ اور اسی طریقے سے تہذیب الاخلاق میں ابو عثمان نے جو تکبر کی تعریف فرمائی ہے وہ سننے کے لائق ہے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر اسے کہتے ہیں کہ خود کو بڑا سمجھنا، اپنے اندر موجود خوبیوں کو اچھا جاننا اور لوگوں کو گھٹیا اور کمتر جاننا اور جس کے آگے تواضع کرنا ضروری ہے اس کے سامنے خود کو بڑا ظاہر کرنا تکبر ہے۔ ماں باپ کے سامنے خود کو کمزور سمجھو، ان کے سامنے بازوؤں کو بچھا کے رکھو، استاد و شیخ کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، سرکار فرماتے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ آپ کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، چھوٹوں پر شفقت کریں، اور آپ کو اللہ نے چھوٹا بنایا ہے تو آپ بڑوں کا احترام کریں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو سب کے تو ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ پیارے کے نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے اعوذ بک من نفخۃ الکبریاء، الہی میں تکبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وہ رسول کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے، ان سے بڑا اللہ کے بعد کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، علم کے اعتبار سے کہیے، عمل کے اعتبار سے کہیے، اخلاق کے اعتبار سے کہیے، مالک کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے حضور ہیں، بس یہ قصہ مختصر ہے، اتنا سمجھ لو۔ اتنی بڑی ذات، لیکن میں خاص طور پر سرمایہ داروں کی توجہ چاہوں گا، خاص طور پر کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ایک روٹی کا ٹکڑا گھر میں نیچے پڑا ہوا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے صاف کیا اور سرکار نے تناول فرمایا۔ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو سرکار نے ام المؤمنین سے فرمایا عائشہ عزت والی چیز کی عزت اور احترام کر لو، ورنہ یہ چلی جاتی ہے تو پلٹ کر کے نہیں آتی۔ یعنی یہ روٹی کا ٹکڑا، اس کا احترام کرو، اس لیے کہ یہ اگر چلی گئی تو پلٹ کر کے نہیں آتی۔ آج سرمایہ داروں کے ہاں شادیوں کے اندر 35 ڈشیں ہوتی ہیں، گٹر کے اندر ڈالا جاتا ہے رزق، اور بہت سارے غریب فقیر مسکین اسی ڈبے کے اندر سے چن چن کر کے کھاتے ہیں، اور مالدار یہ تصور کرتا ہے اسی میں میری بڑائی ہے۔ یاد رکھو یہ بڑائی نہیں، یہ تباہی کو دعوت دینا ہے، بربادی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ تکبر ہے، یہ بڑاپن ہے، خود کو بڑا سمجھنا ہے، اور یہ سخت ترین چیز ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء ہو کر بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے اعوذ بک من نفخۃ الکبریاء، الہی میں تکبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو تکبر کتنی خطرناک چیز ہے، اور قرآن میں اس کی وعید کس طریقے سے آئی ہے سماعت فرمائیں۔
جو لوگ خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان زیادہ مالدار ہیں، زیادہ عزت والے ہیں، زیادہ علم والے ہیں، زیادہ جاہ و حشم والے ہیں، زیادہ وجاہت والے ہیں، زیادہ سورس والے ہیں، زیادہ تعلقات والے ہیں، بہت کچھ ان کے پاس ہے۔ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تکبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ قرآن کہتا ہے اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا اور زمین میں ناحق اپنی بڑائی، جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، یعنی جو زمین کے اندر ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں انہیں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ یعنی ان کی سچویشن ایسی ہوگی کہ وہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کو، نشانیوں کو وہ دیکھیں گے لیکن سبق حاصل نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے تکبر کے اندر ڈوبتے چلے جائیں گے اور یہی تکبر ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا۔ ایک اور مقام پر پروردگار جل جلالہ نے تکبر کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جبار، اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ بہت غور سے سنیے گا اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ آخر کیا بات ہے کہ سرمایہ داروں سے کہا جاتا ہے کہ گناہ مت کرو لیکن سنتے ہی نہیں ہے وہ؟ آخر کیا بات ہے کہ سرمایہ داروں سے کہا جاتا ہے کہ حلال کماؤ، سنتے ہی نہیں ہے وہ؟ آخر کیا بات ہے کہ سرمایہ داروں سے کہا جاتا ہے کہ ڈانس نہ کرو لیکن ساری چیزیں کرتے؟ آخر کیا بات ہے کہ بہت ساری چیزیں سرمایہ داروں کو گناہوں کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں لیکن ان کے دل پر کوئی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا؟ وہ سمجھتے بیچارے مولانا لوگ بولیں گے نہیں تو ان کا دھندا کیسے چلے گا؟ میں نے تو ایسے ظالم بھی دیکھے ہیں، میں جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی۔ آج سے کم و بیش 20-25 سال پہلے کی بات ہے، میری عادت تھی میں اپنے محلے کی گلیوں میں نکلتا تھا رات کے وقت، اور اگر چوراہے پر 10-20 لوگ کھڑے ہوتے تو میں ان کے پاس چلا جاتا، سلام کرتا اور پھر ان سے کہتا کہ چائے پیو گے یا پلاؤ گے؟ تو خود ہی کہتے تھے نہیں 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 ہم شاکر بھائی آپ کو چائے پلائیں گے، اور پھر اس کے بعد چائے پینے کے لیے ہم لوگ نکلتے، اس چائے کے آرڈر تک میں جو ہم کو 10-20 منٹ ملتے تھے اسی میں ہم ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ہماری یاد ہے۔ ایک مرتبہ رمضان میں نے ایک نوجوان کو جو اٹھا کٹھا تندرست مسلمان مالدار کھا رہا تھا، اس کو ہم نے دیکھا تو ہمیں تعجب ہوا۔ اس نوجوان سے ہم نے کہا یار رمضان کے مہینے میں تم دن میں کھا پی رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے روزے کا مہینہ ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہوتی اور کوئی دوسرا مسئلہ تھا اور کھانا ہی تھا، مجبوری کے اندر کوئی بات ایسی تھی جو شرعی نقطہ نظر سے تمہارے لیے چھٹی کی گنجائش ہوتی تو تم چھپ کر کے کھاتے، تم اعلانیہ کھا رہے ہو۔ ارے شاکر بھائی جس کے پاس کھانے کا نہ ہو معاذ اللہ وہ روزہ رکھے، اللہ نے تو ہمیں اتنا دے رکھا ہے کہ ہمیں کھانے پینے سے بچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ایک مسلمان کہہ رہا ہوں، یہ محلے کی بات بتا رہا ہوں، باہر کی بات نہیں اور کسی اور کی سنی سنائی نہیں، مجھ سے جس نے کہا اس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ہے تکبر، یہ ہے تکبر۔ ایسے میری زندگی میں کئی واقعات آئے ہیں جس کے اندر میں نے لوگوں کو تکبر کرتے دیکھا ہے اور ایسے ایسے جملے کہتے دیکھا ہے کہ العیاذ باللہ۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے دل پر۔ تو جب کسی کے دل پر اللہ مہر لگا دینا تو پھر اس کے دل میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو کالا کر دیتا ہے، پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اور تکبر کی ایک علامت میں آپ کو بتا دوں، سب سے خود کو بہتر سمجھنا اور سب کو گھٹیا سمجھنا، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، سرمایہ کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے دوسرے کو حقیر اور خود کو بہتر سمجھنا، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ ایک اور آیت کریمہ سماعت فرمائیں، انہو لا یحب المستکبرین، کہ بے شک
وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں بہت غور سے سنیے گا اور دل و دماغ میں اس بات کو بٹھانے کی کوشش کیجیے گا کہ تفسیر رازی میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے متکبرین سے متعلق جو تفسیر بیان فرمائی تو فرماتے ہیں وَهَذَا الْوَعِيدُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ الْمُتَكَبِّرِينَ. یہ وعید اللہ تعالیٰ کا مغروروں کو پسند نہ فرمانا ہر قسم کے متکبرین کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کے تحت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر قرطبی میں بیان فرمایا. اب سماعت فرمائیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. یوں ہی شہید ہونے کے باوجود امام حسین کا چرچا اتنے صدیوں سے نہیں ہو رہا. یوں نہیں ہو رہا. سنیے آپ، ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چند مسکینوں کے پاس سے گزرے. مسکین آپ سمجھتے ہیں جو بیچارے باہر کھڑے رہ کر کھاتے پیتے ہوتے ہیں نا، غریب لوگ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کہیں درگاہ شریف وغیرہ پر جائیں تو بیچارے فقیر لوگ بیٹھ کر کے کھاتے ہوتے ہیں، صاحب دیکھتے ہوں گے. تو ایسے کھانے والوں کے پاس سے امام حسین کا گزر ہوا. وہ لوگ کچھ کھا رہے تھے. انہوں نے امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کو دیکھ کر کے عرض کی، اے ابو عبداللہ آپ بھی تناول فرمائیں، آپ بھی تناول فرمائیں. اب آپ سوچئے نوجوانان جنت کے سردار سے کہا جا رہا ہے، نواسے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ تناول فرمائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے ان کے ساتھ اور فرمایا. اب جو فرمایا وہ سنیے. فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک اللہ عز و جل متکبرین کو پسند نہیں فرماتا. یعنی میں اگر تمہارے ساتھ یہ سمجھ کر نہ بیٹھوں کہ تم غریب لوگ ہو اور میرا مرتبہ بڑا ہے تو میں متکبرین میں ہو جاؤں گا، اور میرا مولا متکبرین کو پسند نہیں فرماتا تو میں ایسا کیوں بنوں جس سے میرا مولا مجھے ناپسند فرمائے. بیٹھ گئے ان کے ساتھ کھانے، بیٹھ گئے. لیکن صرف بیٹھے ہی نہیں، کھا لیا ان کے ساتھ اور پھر فرمایا کہ تمہاری دعوت میں نے قبول کیا، میری دعوت تم قبول کر لو. اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دعوت دی، اور جب وہ امام حسین کی دعوت پر تشریف لائے تو تاجدار کربلا ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے بھی، اور جب ان کو رخصت کیا تو بہت سارا مال دے کر کے انہیں رخصت کیا. کبھی آپ نے اس پر غور کرنے کی کوشش کی؟ مالدار کے بازو میں بیٹھنے کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے، کبھی غریب کے بازو میں بیٹھنے کے لیے کوئی تیار ہوا؟ اب آؤ میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پانا ہے تو حضور کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں میں تلاش کرو، غریبوں میں تلاش کرو. تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی بھی مانگنے والوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ لینے والے ہیں اور ہم دینے والے ہیں. سن لو، حضور فرماتے ہیں تمہیں جو روزی ملتی ہے یہ میری امت کے کمزوروں کی وجہ سے ہی ملا کرتی ہے، غریبوں کی وجہ سے روزی ملتی ہے. بھئی آپ دیکھیں نا، ایک غریب کو 1 روپیہ آپ نے دے دیا، اس نے قبول کر لیا، اس کے عوض میں مولا نے آپ کو 10 عطا فرما دیا. ملی نا غریب کی وجہ سے روزی. آپ زکاة نکالتے ہو، آپ کا کروڑوں روپیہ زکاة غریب اگر وصول کر لیتا ہے تو محفوظ قلعے کے اندر آپ کا سارا پیسہ اس زکاة نکالنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو غریب کو زکاة دے کر آپ کا مال آپ نے محفوظ کر لیا، محفوظ کر لیا.
کبھی کسی غریب کو، کسی پھٹے پرانے کپڑے میں لباس میں رہنے والے کو حقیر مت سمجھنا، بلکہ مجھے حضور کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے بکھرے ہوئے بال اور گرد آلود چہرے والے ایسے ہیں کہ اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی قسم کھا لے تو خدا ان کی قسم پوری کر دیتا۔ اتنا گھمنڈ دولت پر، بلکہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کو ایک مالدار نے شادی کارڈ دیے دوستوں میں تقسیم کرنے کے لیے، تو کہا ایسوں کو دینا جو کوٹ پینٹ پہن کر شادی میں آئے۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اپنے آپ؟ یہ دل کی بیماری ہے۔ اور آگے جب میں وعید آپ کے سامنے متکبرین کی پیش کروں گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، قال ابو معاویہ ولا ينظر الیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زانی وملک کذاب وعائل مستکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ حضرت ابو معاویہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، اور ان تینوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی نمبر 1، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ بہت سارے کنگال ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ڈینگے اتنی مارتے ہیں جیسے پورا سب کچھ انہی کے پاس موجود ہے۔ ایسے سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان پر نظر رحمت ڈالے گا۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت زیادہ تکبر کی بات حضور نے نہیں فرمائی، وہ تو مذموم ہے ہی، مذموم ہے ہی، اس کی وعید تو اپنی جگہ پر، لیکن اب اس حدیث کو ہر آدمی سنے اور دل میں بٹھائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اللہ اسے جہنم میں منہ کے بل اوندا لٹا دے گا۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر، رائی کے دانے کے برابر تکبر۔ اب یہ ارشاد سنیے اور پھر آپ محسوس کیجئے کہ تکبر کس کو جائز ہے اور کس کو ناجائز ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جس کے پیٹ کے اندر نجاست موجود ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ نے اسے خوبصورتی عطا فرما دی، پیسہ عطا فرما دیا، وہ بھول جاتا ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے کان میں پہلے یہ بات بتائی گئی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بڑا کوئی نہیں۔ اب بڑائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ اسی کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں یہ بھی سماعت فرما لیں۔ راوی حضور ہو اور فرمان رب قدیر کا ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ راوی حضور ہو، فرمان رب قدیر جل جلالہ کا ہو، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، اس حدیث کو آدمی اگر دل و دماغ میں محفوظ کر لے تو کبھی زمین پر اکڑے گا نہیں، کبھی اپنے آپ کے اندر تکبر پیدا نہیں کرے گا۔ اب یہ حدیث سنیں، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، الکبریاء ردائی فمن نازعنی ردائی قسمتہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کبریائی میری چادر ہے۔ کبریائی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری چادر ہے، لہذا جو کوئی میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر کے رکھ دوں گا۔ اس کو میں تمثیل کے ذریعے سمجھاؤں، اللہ کی ذات ساری مثال سے پاک ہے۔ کسی کے پاس کوئی چادر ہے، اب وہ چادر تم اس سے، اس کی چادر ہے، تم چھیننے کی کوشش کرو تو جیسا آدمی ہوگا اس کے مطابق تم سے بدلہ لے گا۔ رب فرماتا ہے کبریائی بڑائی میری چادر ہے، اور جو اس چادر کو لینے کی یا اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اسے پاش پاش یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔
تو تکبر بہت ہی مذموم اور بہت ہی بری چیز ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے تکبر سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے اور تکبر سے اپنے آپ کو ہمیشہ روکے رکھنا چاہیے. اسی لیے فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبر جو ہوگا، تکبر کرنے والا جو ہوگا، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متکبر کا حشر تکبر کرنے کی وجہ سے تکبر کرنے والوں کے سردار مثلا فرعون، حامان، قارون وغیرہ کے ساتھ ہوگا. انہی کے جیسی سزا اسے بھی دی جائے گی. اور حضرت ایاس ابن سلمہ ابن اقوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی تکبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو ان سرکشوں کا ہوا. فرعون نے خود کو بڑا سمجھا، تباہ ہو گیا. قارون نے خود کو بڑا سمجھا، ہلاک ہو گیا. حامان نے خود کو بڑا سمجھا، ہلاک ہو گیا. آج کیا پوزیشن ہے؟ دولت آ گئی، اقتدار آ گیا تو آدمی سب کو حقیر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں جس طرح چاہوں گا چونٹی کے بل مسل دوں گا، چونٹی کی طرح مسل دوں گا. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ بڑا وہ نہیں، بڑا پروردگار ہے، معبود برحق ہے، پالنہار حقیقی ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو. ہمیشہ کے لیے جب کبھی نماز کا خیال آئے، نماز کا وقت آئے اور آپ یہ سوچیں، میں نے دیکھا ہے بہت سارے دولت مندوں کو، بہت سارے سیاستدانوں کو، بہت سارے ایجوکیٹڈ کو کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ سرمایہ دار نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم مصلی بچھوا دے گا اپنے لیے، مولانا آپ پڑھ لیں ادھر، اپنے آدمی سے کہہ دے گا ذرا حضرت کے لیے مصلی بچھا دو، خود اپنی کرسی سے نماز کے لیے نہیں اٹھے گا. سیاستدان سوچے گا کہ میں نماز اگر پڑھوں گا تو پتہ نہیں میری پارٹی کیا میرے بارے میں گمان کرے. اور ایجوکیٹڈ یہ سوچتا ہے کہ میرے جیسا پڑھا لکھا آدمی بھی نماز پڑھے. تو ایسے لوگ کان کھول کر کے سن لیں کہ ان کے لیے میرے کریم کی طرف سے وعید کیا ہے. میرا مولا فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا. کس بات پر تکبر کیا؟ کہ ہم اللہ کی بندگی کے سلسلے میں انہوں نے تکبر کیا تو اللہ فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخل، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں. ارے یار مولانا بس دعا کریں، جمعہ پڑھ لیتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا. اور کھینچتے سمجھتے ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ کی بندگی سے خود کو کھینچتے ہیں. اب ان کے لیے قرآن کا عذاب کیا ہے؟ قرآن کی طرف سے اللہ کا عذاب، اللہ فرماتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر. ذلیل ہو کر. میں جب اس لفظ ذلیل پر غور کرتا ہوں تو قرآن کی بلاغت پر اور فصاحت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ یستکبرون کے مقابلے میں ذلیل آیا. اس لیے کہ آدمی خود کو بڑا سمجھ کر اللہ کی بندگی سے خود کو روک لیتا ہے. تو اے بڑے سمجھنے والے، آج تو خود کو بڑا سمجھتا ہے لیکن مولا نے تیرے لیے عذاب کیا رکھا ہے کہ بڑا سمجھنے والا تو قیامت میں جہنم میں صرف جہنم میں نہیں جائے گا، ذلیل کر کے تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو تکبر بہت مذموم چیز ہے. خدا کے لیے کبھی کسی غریب کو، کبھی کسی کمزور کو حقیر نہ سمجھو. یہ نہ سمجھو بیچارہ غریب فقیر مسکین، نہیں.
بلکہ میرے سامنے تو کبھی یہ حدیث آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں مالداروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے گا. جسے تم کمزور سمجھ رہے ہو وہ تم سے پہلے جنت میں چلا جائے گا. تو حقیر نہ سمجھو. اب اور ایک حدیث سماعت فرمائیں. جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تو ہر متکبر پر حرام ہے. بسنے کی جگہ جنت عدن، بسنے کی جگہ جہاں پر لوگوں کو بسایا جائے گا، جنتیوں کو، ایمان والوں کو، وہ جنت عدن. اسے اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تو ہر متکبر پر حرام ہے. یعنی متکبر شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. حرام پروردگار جل جلالہ نے اس پر فرما دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں تکبر کے 3 درجات آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. اسے ذہن میں رکھیے گا. یہ آج کی حاصل گفتگو جو ہے اسے آپ ذہن میں رکھیں. تکبر کے 3 درجات ہیں. اللہ سے تکبر، حضور سے تکبر اور مخلوق سے تکبر. یہ تکبر کے 3 درجات، اسے سماعت فرمائیں. اول درجے میں جو تکبر ہے وہ یہ ہے کہ جو حق تعالیٰ کی جناب میں ہو، جیسے نمرود اور فرعون. اور ابلیس نے تکبر کیا، اور ایسے وہ لوگ جنہوں نے دعوی خدائی کر کے اللہ کی بارگاہ میں تکبر کیا اور اس کی بندگی بجا لانے سے عار محسوس کیے، یہ اللہ کی بارگاہ میں تکبر. یعنی خدائی کا دعویٰ کرنا اس طریقے سے ہم جو چاہے کر لیں، اور ہمیں تو یہ ہے، ہم تو یہ کر سکتے ہیں، ہم تو یہ کر سکتے ہیں، ہم تو یہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، ہم ختم کر دیں گے، برباد کر دیں گے، تمہیں تہس نہس کر دیں گے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ہوا خدا کی بارگاہ میں تکبر. اس طریقے سے کہ خود کو بڑا سمجھنا، اللہ کے فرمان کے سامنے خود کو نہ جھکانا اور خود کو خدائی کے دعوے تک لے جانا، یہ اللہ کی بارگاہ میں تکبر کا پہلا درجہ ہے. اور اللہ عز و جل سے تکبر کرنا ہے. دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جیسے کفار قریش نے تکبر کیا. کیسے تکبر کیا؟ کفار قریش نے اس طریقے سے تکبر کیا کہ اللہ عز و جل نے رسول کسی فرشتے کو کیوں نہیں بنایا، مالدار کو کیوں نہیں بنایا، آپ کو کیوں بنایا؟ اور جب آپ کو بنایا تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں، آپ تو معاذ اللہ ہمارے جیسے ہی ہیں. یہ حضور کی بارگاہ میں تکبر ہوا. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت وعید ہے اور جہنم ہے. اور عام بندوں کے ساتھ تکبر، اور عام بندوں کے ساتھ تکبر کیا ہے؟ خود کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، چاہے علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے، بے اقتداری کی وجہ سے. یہ ہوا عام لوگوں کے بارے میں تکبر. یہ 3 تکبر، خدا کے مقابلے میں خود کو خدا معاذ اللہ سمجھ کر اللہ کے سامنے سر نہ جھکانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھ کر ان کی اطاعت نہ کرنا، اور عام بندوں کو حقیر سمجھ کر ان کے سامنے خود کو بڑا سمجھنا. یہ تکبر کے 3 درجات ہیں. اور سرکار نے فرما دیا جس کے سینے میں رائے کے دانے پر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. اب یہاں یہ تو بڑا تفصیلی موضوع ہے، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر پھر مزید گفتگو کروں گا. یہ تکبر کن کن وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا. اب آپ سنیں، غالباً حضرت بایزید بستامی کا واقعہ ہے یا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ تشریف لے جا رہے تھے، دریا کے کنارے ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا، اس کے ساتھ برقع پہنی ہوئی ایک خاتون موجود ہے اور سامنے ایک بوتل پڑا ہوا ہے. دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں. یہ خیال پیدا ہوا. ہمیشہ آپ خود کو کمتر سمجھتے تھے، لیکن جب اس حال میں دیکھا کہ نوجوان بیٹھا ہے، عورت بازو میں بیٹھی ہوئی ہے اور بوتل پڑی ہوئی ہے، تو آپ کے دل میں خیر میں تو اس سے بہتر ہوں. اتنے میں اچانک سمندر میں ایک کشتی جو ہے نا ہچکولے کھانے لگی، اور اس میں 6 کے قریب لوگ سوار تھے جو ڈوب جانے کے قریب تھے. اب یہ نوجوان عورت کو چھوڑا، جو عورت کے ساتھ بیٹھا تھا، عورت کو چھوڑا اور سمندر میں چھلانگ لگا دیا، اور 6 ڈوبنے والوں کو بچا کر کے لے کر گیا.
اور پھر بایزید بستامی یا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے آپ ایک کو تو بچا لیتے. کیا کہا اس نے؟ آپ ایک کو تو بچا لیتے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بایزید یہ میرے ساتھ جو بیٹھی ہے یہ میری ماں ہے اور یہ بوٹل پڑی ہے یہ پانی کی بوٹل ہے. انہوں نے اپنے سر پر خاک ڈالی بایزید بستامی نے اور رونے لگے اور فرمانے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی زندگی میں خود کو کسی سے بہتر نہیں سمجھوں گا. اور یہ سوچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے لگے. راستے سے جا رہے تھے, ایک شخص کتا لے کر کے نکلا اور کتے کو دیکھ کر کے کتے کو لے کر کے نکلا تو کتے کے ساتھ نکلتے ہوئے اس نے بایزید بستامی سے کہا یہ بتائیے کہ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو. اب جب آپ سمجھیں میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو, تو بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے جواب دیا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں بہتر ہوں ورنہ تیرا کتا مجھ سے بہتر ہے. یہ سوچتی اللہ والا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بہتر کون؟ تو آپ نے فرمایا جو خود کو کمتر سمجھے وہ بہتر ہے, خود کو سب کچھ سمجھے وہ کچھ بھی نہیں. انگریزی میں کہتے ہیں نا تکبر کو کیا کہتے ہیں I am something, میں کچھ ہوں. لیکن یہ something is nothing, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ رکھ لو, یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ دل کی بیماریاں اور دل کی برائیاں اور دل کے گناہ کے بارے میں جاننا اور اس کا علاج کرنا یہ ضروری ہے. آج پہلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ہلاک کرنے والی 3 چیزوں میں پہلی چیز تکبر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اس لیے ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے اور انسان اکڑتا ہے, دولت ہوتی ہے غریب کو حقارت سے دیکھتا ہے, دولت ہوتی ہے دولت کے نشے میں چور ہو کر کسی کو بھاؤ نہیں دیتا, تو آپ جانتے ہیں جب وہ برباد ہوتا ہے نا تو دنیا کہتے ہیں بہت اکڑتا تھا, دیکھ لیا اس کا انجام. لیکن اگر دولت ہے غریبوں کو لٹاتا ہے, دولت ہے کمزوروں کو ساتھ بیٹھتا ہے, دولت ہے لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آتا ہے, تو جب مصیبت آتی ہے تو لوگ دعا کرتے ہیں اللہ بڑا اچھا انسان تھا اس کی مصیبتوں کو دور فرما. اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو اس مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے دل کو تکبر سے پاک فرما دے اور تکبر سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.